اللہ وحد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ امرین بنت عبدالواحد جو نماز کی اہمیت کے تعلق سے ماشاء اللہ پرجوش انداز میں اپنے خطاب کو پیش کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد ذکرہ بنت محمد مبین وہ آئیں اور پردے کی جو اہمیت ہے اس کے تعلق سے وضاحت فرمائیں۔ جو ہمارے مہمان ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہیں تو میں براہ کرم ان سے اپیل کروں گا اگر انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے تو وہ کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ محترم حضرات، حاضرین جلسہ اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کی میری تقریر کا عنوان ایسا ہے جس کی اہمیت سے آپ سبھی آگاہ ہوں گے اور اس کی ناقدری کے متعلق بھی باخبر ہوں گے۔ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے پردے کی اہمیت۔ بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، بے پردہ جو نظر آئی کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ میں نے آپ سبھی کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادر کا پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ محترم حضرات، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، تو پھر میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے ان کی عورتوں پر پردہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام قید نہیں بلکہ زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے۔ حجاب کرنا دقیانوسی سوچ نہیں ہے، کیونکہ انسان نے کپڑے پہننے تب شروع کیے جب اس نے ترقی کی، اور حجاب کرنے کے بعد اگر گرمی برداشت نہ ہو تو سوچئے کہ آخرت میں جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس کہ آج بنت ہوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ محترم حضرات، اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا کہ جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے ظلم و ستم کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہو گئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو برابری کا حق ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی، مصیبت کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے۔ اسلام نے انہیں ذلت و پستی کی غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کے بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔
لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنگے بجنے لگے اور مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کی انتھک کوشش کی جانے لگی. ان کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر بدنام اور رسوا کیا جانے لگا اور آہستہ آہستہ انہوں نے مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورت نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا. پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بدکاری اور زناکاری عام ہوتی چلی گئی. عزیز سامعین، افسوس افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کے شکار ہیں. محترم حضرات، جس اسلام نے ہمیں عزت و وقار دیا، فرش سے لے کر عرش پر بیٹھا دیا، وراثت میں حق دیا اور عورتوں کی عزت کی ذمہ داری دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسلام کے حکم کو مانتی اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتی، کیونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسلام کے حکم کو مانے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. میری پیاری بہنوں، پردہ کرو، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ، سنگار کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ، سنگار کا مظاہرہ نہ کرو. اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پردہ کرنا ہوگا، جس سے ہماری دنیا اور آخرت کا بھی فائدہ ہو سکے اور ہم عزت سے زندگی گزار سکیں. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سبھی کو صحیح معنوں میں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.